آئیے اب ہم دو اور انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پبلک پالیسی کی فارمولیشن، پبلک پالیسی کو چینج کرنے میں اور پبلک پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں بہت اہم رول پرفارم کرتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا انسٹیٹیوشن ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا انسٹیٹیوشن ہے، وچ از ویری ویری بیسک kind of institution in any kind of society, in any kind of democracy. پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر نہ تو الیکشنز کا تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ قانون ساز اداروں کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ بہت ہی فنڈامنٹل رول پرفارم کرتے ہیں لوگوں کی پولیٹیکل موبلائزیشن میں اور لوگوں کی اوپینینز کو اور ڈیزائرز کو پولیٹکس کے پروسیس میں پبلک پالیسی میں ٹرانسلیٹ کرنے میں۔ ان کا جو اہم رول ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ پولیٹیکل ایجنڈا تو ظاہر ہے از ویری بیسک ایکٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی، بٹ جو بہت اہم رول پولیٹیکل پارٹیز پرفارم کرتی ہیں کسی بھی ڈیموکریسی میں، دے try to set the preferences of the people. They try to articulate them. They try to mobilize opinions and they try to win support for their agendas. اور وہ اس آرٹیکولیشن کو پالیسی کے عمل میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے پالیسی میکنگ کے پروسیس میں، وہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو بہت اچھا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں۔ دے آر دا میڈیمز تھرو وچ اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی آر لنکڈ۔ تو وہ پبلک اوپینین کو آرٹیکولیٹ کرتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کچھ ایشوز ہیں جو آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ویسٹرن یورپ میں یا امریکہ یا جاپان یا لیٹن امریکن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو کچھ ڈیفیشنسیز نظر آئیں گی پولیٹیکل پارٹیز میں اور ان کے کاموں میں، جن کو آپ دور کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی، کیونکہ آپ کے پاس پالیسی میکنگ اور پالیسی چینج کا زیادہ نالج ہے دوسرے لوگوں کی نسبت۔ جو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ویسٹرن یورپ میں، ان کے اپنے ریسرچ سیلز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایکسپرٹس کام کرتے ہیں جو ان کو پالیسی پرپوزلز ڈیزائن کر کے دیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے جرمنی کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، وہ بہت ساری ریسرچ خود کنڈکٹ کرتی ہیں، ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں اور وہ ریسرچز کنڈکٹ کرتی ہیں اور ان ریسرچز کی روشنی میں لوگوں کی اوپینین کو موبلائز کرتی ہیں اور اپنے ایجنڈا کو سیٹ کرتی ہیں۔ جیسے گرین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، گرین پولیٹیکل پارٹیز کلائمیٹ چینج پہ اور انوائرمنٹ پہ ریسرچز کرتی رہتی ہیں، کنزیومرزم پہ ریسرچز کرتی رہتی ہیں، فارسٹس پہ ریسرچ کرتی رہتی ہیں اور نیچر کو پروٹیکٹ کرنے پہ ریسرچ کرتی رہتی ہیں، اور ایز اے ریزلٹ ان دی لائٹ آف دوز فائنڈنگز دے ٹرائی ٹو موبلائز پیپل، ون دیئر سپورٹ، ون الیکشنز اینڈ میک نیو پالیسیز۔ اسی طرح جو کنزرویٹو پارٹیز ہیں جیسے یو کے میں ہے یا کنزرویٹو پالیٹکس جیسے امریکہ میں ہے، ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں اور وہ ریسرچز کرواتے ہیں اور ان ریسرچز کی روشنی میں دے گو ٹو دا پیپل اینڈ ٹرائی ٹو ون دیئر سپورٹ، اور جب وہ جیت جاتے ہیں تو دے ٹرائی ٹو ٹرانسفارم پالیسیز اینڈ ڈیلیور ٹو دا پیپل۔ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ریسرچ ونگز نہیں ہیں، ان میں انٹلیکچوئلس کی پارٹیسپیشن بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور ایز اے ریزلٹ جب وہ پالیسی میکنگ کا کام کرتی ہیں تو بہت سم ٹائمز اٹ لکس ایڈ ہاک، سم ٹائمز اٹس ناٹ دیٹ سسٹمیٹک، سم ٹائمز اس میں بہت اچھی ایڈوائس شامل نہیں ہوتی۔ تو پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرنا ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے، اور یہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو سب سے پہلا کام ہے وہ پالیسی انالیسز کرنا ہے مختلف پالیسیز کا، اور اس انالیسز کے ریزلٹس پولیٹیکل پارٹیز کو کنوے کرنے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ وہ
ان ریزلٹس کو اڈاپٹ کر کے پالیسیز کو چینج کر سکتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جو دوسرا سپورٹ ریکوائرڈ ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، وہ بجٹری ایلوکیشنز کے لیے اچھی ریسرچز کا دستیاب ہونا ہے. اگر پالیسی ریسرچز بہت اچھی اسٹڈیز کریں بجٹری ایلوکیشنز پہ اور آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ بجٹری ایلوکیشنز میں کیا پرابلم ہیں، کہاں زیادہ ہوتی ہیں، کہاں کم ہوتی ہیں، تو وہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. پھر سرکاری اداروں کے کام میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے نئے نئے طریقوں کی ضرورت ہے. وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کو اگر سپورٹ کر دیا جائے تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے پوری سوسائٹی کو. پھر سوسائٹی کے لیجسلیٹو اور ایڈمنسٹریٹو پروسیسز کے لیے اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں پالیسی ریسرچز بہت اہم رول پرفارم کر سکتے ہیں. تو اگر یہ کام ہونے شروع ہو جائیں تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ایسی چینجز آ سکتی ہیں جو سوسائٹی میں زیادہ بینیفٹس ڈلیور کر سکتی ہیں. اب آئیے جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے پاکستان کا، وہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کے ذریعے پالیسیز امپلیمنٹ ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز کے ذریعے سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں سٹیزنز کو، اور ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز کے ذریعے فیڈ بیک اکٹھا کیا جاتا ہے جس کی مدد سے پالیسیز کو چینج کیا جا سکتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹریز کے ذریعے گورنمنٹ آرگنائز ہوتی ہے اور پروونشل گورنمنٹس میں ڈپارٹمنٹس کے ذریعے، اور ان ڈپارٹمنٹس کا اور منسٹریز کا بہت اہم رول ہے پالیسی میکنگ میں، پالیسی امپلیمنٹیشن میں اور پالیسی چینج میں. بیکاز مینی ڈپارٹمنٹس اینڈ مینی منسٹریز دے سجیسٹ پالیسیز، they suggest legislation, they draft bills, and they suggest procedures and procedural changes, and most importantly they play a key role in allocating budgets. جب بجٹ بنتا ہے ڈپارٹمنٹس میں اور منسٹریز میں تو اس کی پرپوزلز ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کی طرف سے آتی ہیں. تو ان کے کام کو کیسے سمجھا جائے اور اس کو کیسے سپورٹ کیا جائے؟ آپ اگر چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھائیں، جیسے آپ وزٹ کرتے رہیں منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس کی ویب سائٹس کو، اگر آپ منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس کے رولز آف بزنس کو پڑھ لیں، بیکاز دیز آر دی رولز which govern the conduct of the business of that particular department اور منسٹری، تو آپ زیادہ اچھے آلٹرنیٹیو سجیسٹ کر سکتے ہیں بجٹری ایلوکیشنز کو اور رولز اور پروسیجرز کو، اور گورنمنٹ کی سروسز کو بہتر بنانے کے لیے آپ زیادہ اچھی تجاویز دے سکتے ہیں.